بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، کتاب معراج المومن، نماز جماعت کی فضیلت۔ حضور سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کے لیے 2 تحفے بھیجے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ 2 تحفے کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا، پہلا تحفہ 3 رکعت نماز وتر ہے اور دوسرا تحفہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پنجگانہ ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، جماعت میں میری امت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد، جب 2 آدمی جماعت میں ہوں گے تو خدا ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 150 نمازوں کا ثواب لکھے گا، اور جب 3 آدمی ہوں گے تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 600 نمازوں کا، اور اگر 4 شخص ہوں گے تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 1200 نمازوں کا، اور اگر 5 اشخاص ہوں تو ہر رکعت کے 2400 نمازوں کا، اور اگر 6 اشخاص ہوں تو ہر رکعت کے بدلے ہر شخص 4800 نمازوں کا، اور 7 اشخاص ہوں تو ہر رکعت کے بدلے 9600 نمازوں کا، اور اگر 8 اشخاص ہوں تو 19400 نمازوں کا، اور اگر 9 اشخاص ہوں تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 36400 نمازوں کا، اور اگر 10 اشخاص ہوں تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 72800 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اور جب 10 سے زیادہ ہوں تو اگر تمام آسمان کاغذ اور تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور سارے جن و انس ملائکہ کاتب ہو جائیں تو بھی ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اے محمد، مومن امام کے ساتھ جو 1 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ ان لاکھ دیناروں سے بہتر ہے جو مسکینوں کو دیے جائیں۔ نماز جماعت کے ترک کرنے اور مسجدوں کے ویران رکھنے کی مذمت۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد میں نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو ہماری جماعت سے روگردانی کر کے گھر میں نماز پڑھے اس کی غیبت کرنا غیبت نہیں، اور جو مسلمانوں کی جماعت سے روگردانی کرے تو مسلمانوں پر اس کی غیبت کرنا واجب اور اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں پر اس سے دوری کرنا واجب ہے، اور اسے امام مسلمین کے پاس لے جائیں۔ امام کو چاہیے اسے ڈرائے، پس اگر حاضر جماعت ہو جائے تو بہتر، ورنہ اس کے گھر کو جلا دیں۔ زرین روایت کرتے ہیں کہ جناب ابی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہ ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک جو قوم ہمارے پاس مساجد میں حاضر نہیں ہوتی، پس وہ ہمارا نہ کھائیں نہ پئیں، نہ ہم سے مشورہ کریں اور نہ ہم سے رشتہ قائم کریں، اور نہ ہمارے مال غنیمت سے کچھ لیں، یا ہمارے ساتھ ہماری جماعت میں شامل ہوں، اور میں عنقریب حکم دوں گا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے تاکہ وہ سب جل جائیں، یا یہ کہ وہ باز آ جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا اور رشتہ قائم کرنا ترک کر دیا، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے۔ زریق نے کہا کہ میں نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت امیر المومنین کے پاس ایک ایسی قوم کا قصہ پیش کیا گیا جو مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے مگر مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہ ہوتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا، انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ جماعت میں ہماری مسجد میں حاضر ہو جائیں، ورنہ وہ یہاں سے چلے جائیں، نہ وہ ہمارے قریب رہیں نہ ہم ان کے نزدیک رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اس کی نماز سوائے مسجد کے درست نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں میں سے جو حالت صحت و فراغت کے باوجود واجب نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جناب زریق حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اس مسجد نے جس میں اس کے پڑوسی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے خدا سے شکایت کی، بس خدا نے اس کی طرف وحی کی کہ میری عزت و جلال کی قسم میں ان کی ایک نماز بھی قبول نہ کروں گا، اور نہ میں
لوگوں میں ان کی عدالت ظاہر کروں گا اور نہ میری رحمت ان تک پہنچے گی اور نہ وہ جنت کے قریب جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ روز قیامت تین چیزیں پر بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے۔ ایک وہ ویران مسجد جس میں اہل محلہ نماز نہیں پڑھتے، دوسرے وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان میں موجود ہے اور جہلا ان سے مسائل دین نہ پوچھیں اور اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور تیسرا وہ قرآن پاک جو بند رکھا ہے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے گرد و غبار اس پر جمع ہو گیا ہے۔ ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی سہولت۔ چونکہ اسلام دین آسان ہے، اس لیے خداوند عالم نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں واجب کرنے کے بعد بھی ان کو یہ آسانی دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھ لیا کریں تاکہ انہیں آسانی رہے۔ یہ بات تمام مسلمان فرقوں کے نزدیک مسلم ہے اور اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کی طرف سے غلط فہمی اور لا علمی کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس موضوع کے ذیل میں شیعہ و سنی دونوں بھائیوں کی مستند کتب حدیث سے احادیث نقل کرتے ہیں کہ مروجہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے اور لا علمی دور ہو جائے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں 7 اور 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت صفحہ نمبر 77، باب تاخیر الظہر الی العصر۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اور 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت صفحہ نمبر 77، باب تاخیر الظہر الی العصر۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھیں بلا خوف اور سفر کے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں جبکہ کوئی خوف یا سفر نہ تھا۔ ابو زبیر کہتا ہے کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے ایسا ہی پوچھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی شخص آپ کی امت کا مشقت میں نہ پڑے۔ ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 اور 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء۔ عبداللہ بن شفیق سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ابن عباس نے عصر کے بعد خطبہ دیا جبکہ سورج غروب ہو چکا اور ستارے نمودار ہو گئے اور لوگ الصلاۃ الصلاۃ کی صدا بلند کرنے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ابن عباس کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، نہ بارش ہے نہ سفر، الصلاۃ الصلاۃ۔ تو ابن عباس نے کہا، تیری ماں نہ رہے، تو مجھے سنت کی تعلیم دیتا ہے، میں نے خود رسول اللہ کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن شفیق کہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہوئی تو میں نے ابو ہریرہ سے جا کر سوال کیا تو انہوں نے بھی ابن عباس کے قول کی تصدیق کی۔ ابن عباس سے مروی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جبکہ کوئی خوف نہ تھا اور نہ بارش تھی۔ وقی کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابن عباس سے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ ان کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ ابو معاویہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ابن عباس سے کہا گیا کہ رسول اللہ نے جمع بین الصلاتین سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ ابن عباس سے مروی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 8 اور 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابن عباس، میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے ظہر کو تاخیر کیا ہے اور عصر کی نماز کو تعجیل کیا ہوگا اور مغرب کو تاخیر اور عشاء کو تعجیل کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں بھی یہی گمان کرتا ہوں۔ ان روایات کی تشریح میں نوادی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ
نوائی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء کے ہاں ان احادیث کی مختلف تعویلات ہیں۔ ترمذی نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر امت مسلمہ نے اجماعاً عمل نہ کیا ہو، سوائے ابن عباس کی اس حدیث کے جس میں جمع بین الصلاتین بلا خوف بارش اور بدون سفر کا ذکر ہے اور شارب الخمر کا چوتھے مرتبہ قتل کا ذکر ہے۔ نووی کہتے ہیں شارب الخمر کے بارے میں جو کچھ ترمذی نے کہا ہے صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث اجماعاً منسوخ ہے، مگر ابن عباس کی حدیث اجماعاً منسوخ ہے، مگر ابن عباس کی حدیث پر امت نے اجماعاً عمل ترک نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے اس حدیث کی یوں تعویل کی ہے کہ جمع سے بارش کی حالت میں، چنانچہ یہ تعویل بعض مشاہیر علماء کی ہے، لیکن یہ تعویل بھی ضعیف ہے، کیونکہ دوسری روایت میں من غیر خوف والمطر کا لفظ موجود ہے۔ بعض نے تعویل کی کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ آسمان ابر آلود ہو اور نماز ظہر کے پڑھنے کے بعد جب بادل ہٹ گیا تو معلوم ہوا کہ نماز عصر کا وقت ہے۔ یہ تعویل بھی اس باطل ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ ظہر و عصر میں تو بادل کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن نماز مغرب و عشاء میں تو یہ احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض نے یہ تعویل کی کہ پہلی نماز کو تاخیر کر کے آخر وقت میں پڑھا اور جب نماز سے فارغ ہو گیا تو دوسری نماز کا وقت آ گیا تو صورتاً جمع بین الصلاتین ہو گیا ہے۔ یہ تعویل بھی ضعیف یا باطل ہے، کیونکہ یہ ظاہر روایات کا اس قدر مخالف ہے کہ اس کی گنجائش کرنا اور ابو ہریرہ کا تصدیق کرنا اور ان کا انکار کرنا اس میں تعویل کی روح کے لیے کافی ہے۔ الآخر اس طرح نوائی نے تمام اقوال و تعویلات کو باطل اور ضعیف قرار دیا ہے، جس کو ہم نے مختصر طور پر نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی، یعنی جمع کیا ان کو، اور مغرب و عشاء ایک ساتھ یعنی جمع کیا ان کو، بغیر خوف و سفر کے۔ یحییٰ نے کہا، امام مالک نے کہا کہ میرے نزدیک یہ واقعہ بارش کے وقت کا ہوگا۔ یہ خیال امام مالک کا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحیح مسلم اور اصحاب سنن کی روایت میں من غیر خوف ولا مطر موجود ہیں۔ یہی حدیث دلیل ہے محققین اہل حدیث کی اس باب میں کہ جمع کرنا ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا حضر میں حاجت دینیہ یا دنیاویہ کے لیے جمع کرنا درست ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ اس کے خلاف ہیں۔ جب حدیث موجود ہے تو خلاف ائمہ اربعہ بلکہ سارے جہان کے علماء و ائمہ کا مخالف ہونا کوئی ضرور نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہیں ہو سکتی اور سارے جہان کے مولوی اور علماء خطا کر سکتے ہیں۔ یہ دو نمازوں کو ساتھ ادا کرنے کے سلسلے میں جمہور مسلمین کا موقف ہے۔ جہاں تک اس سلسلے میں اہل بیت کے طرز عمل اور احکام کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم مفصل گفتگو کے بجائے اس سلسلے میں کتاب لا یحضر والفقیہ کے باب المواقیت کی دو روایتیں نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں واضح طور پر اوقات نماز اور دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے سلسلے میں ہمارے موقف کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ورنہ اس باب میں میرا خیال ہے کہ روایات اہل بیت حد تواتر ہوگا، کیونکہ ہمارے فقہائے عزائم آج تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں۔ عدم اختلاف مسئلہ دلیل تواتر اور روایت ہوتا ہے۔ بہر صورت ہم من باب تبرک دو روایت ذیل میں پیش کرتے ہیں برائے اطمینان۔ قائرین کرام وہی ہیں کہ ان میں سے پہلی روایت میں کہ عبید بن زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، امام سے ظہر اور عصر کی نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کے زوال کے ساتھ ظہر اور عصر دونوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ ظہر کا وقت عصر سے پہلے ہے اور سورج کے غائب ہونے تک میں تمہارے لیے ان دونوں نمازوں کا وقت رہتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس روایت میں زرارہ نے امام جعفر صادق ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سورج کا زوال شروع ہوتا ہے تو ظہر اور عصر دونوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب سورج ڈوبتا ہے تو مغرب اور عشاء دونوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز ظہر اور عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا
جب سورج زوال کر جائے تو ظہر اور عصر دونوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت عصر سے پہلے ہے، تمہارے لیے اس کے بعد کا وقت دونوں کے درمیان مشترک ہے یہاں تک کہ سورج غروب کرے۔ دوسرا حصہ، مسائل نماز۔ احکام نجاسات۔ 10 چیزیں نجس ہیں، 1 اور 2 پیشاب اور پخانہ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت کھانا حرام ہو اور جو خون جہندہ رکھتا ہو اور پرندہ نہ ہو، اگرچہ حرام گوشت خون جہندہ رکھنے والا پرندے کا بول و براز سے بھی اجتناب بہتر ہے، خاص کر چمگادڑ کے پیشاب و پخانے سے۔ نمبر 3 منی۔ ہر خون جہندہ رکھنے والے انسان اور حیوان کی خواہ گوشت حلال ہو یا حرام۔ نمبر 4 مردار۔ نمبر 5 خون۔ نمبر 6 اور 7 کتا اور سور۔ کتا اور سور نجس ہیں حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں، لیکن دریائی کتا اور سور پاک ہیں۔ نمبر 8 کافر، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو، نجس ہے۔ اسی طرح غالی، یعنی وہ لوگ جو ائمہ کسی کو خدا کہیں یہ کہ خدا امام میں حلول کر گیا ہے، اور خارجی و ناصبی، وہ لوگ جو ائمہ سے بیر اور بغض کا اظہار کریں، بھی نجس ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضرورت دین میں سے کسی کا ایسا انکار کرے جو جزوی طور پر ہی صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا سبب ہے، نجس ہے۔ البتہ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی پاک مانے جائیں گے۔ نمبر 9 شراب۔ نمبر 10 نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے۔ ثبوت نجاست۔ نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1 خود انسان کو یقین یا عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے۔ اگر کسی چیز سے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں، لہٰذا قہوہ خانوں اور ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا وہ نجس ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2 کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے اور وہ شخص غلط بیانی نہ کرتا ہو۔ مثلاً اگر کسی شخص کی بیوی یا نوکر ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے تو وہ نجس شمار ہوگی۔ نمبر 3 اگر 2 عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطے کہ وہ اس کی نجس ہونے کی وجہ بیان کرے۔ مثلاً کہیں کہ یہ چیز خون یا پیشاب سے نجس ہوئی ہے۔ ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے لیکن اس کی بات سے اطمینان نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ احکام نجاست۔ نماز گزار خود بھی پاک ہو اور اس کا لباس بھی پاک ہو، اور بنا بر عہد وہ چیزیں جو نماز پڑھتے وقت اس کے پاس ہوں وہ بھی پاک ہوں، اگرچہ وہ ساتر نہ ہوں، یعنی البتہ ٹوپی، ازاربند اور اس قسم کی دیگر چھوٹی اشیاء کا جو ساستر عورتین نہ ہو سکیں پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زخموں کا خون بھی معاف ہے جب تک بہتر ہے اور شفا حاصل ہو۔ پچھنے لگانے کا خون اور فسد کا خون بھی، بلکہ بواسیر کا خون بھی حالت نماز میں معاف ہے، اگرچہ اس بواسیر کے خون سے جو باطن میں ہو اجتناب احوط ہے۔ ان کے علاوہ وہ خون جو مقدار میں 1 درہم سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، سوائے خون حیض و نفاس و استحاضہ و نجس العین و مردہ کے، یہ معاف نہیں ہے۔ مطہرات۔ 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پانی، جس کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور مضاف پانی۔ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ مضاف وہ پانی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلاً تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق وغیرہ۔ اس پانی کو بھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے بھی آلودہ ہو، مثلاً گدلا پانی جو اس حد تک مٹیالہ ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ ان کے علاوہ جو پانی ہو اسے وہ آب مطلق کہتے ہیں اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قر پانی، نمبر 2 قلیل پانی، نمبر 3 جاری پانی، نمبر 4 بارش کا پانی، نمبر 5 کنویں کا پانی۔ نمبر 2 زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔
الف یہ کہ زمین پاک ہو، بے یہ کہ زمین خشک ہو، جیم احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین سے لگی ہو، دال عین نجاست مثلا خون اور پیشاب جو پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے، لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ ضروری کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو۔ قالین، دری، چٹائی، گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا۔ نمبر 3، سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ نمبر 1، نجس چیز جو اس طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے، لہٰذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے تاکہ دھوپ سے خشک ہو جائے۔ بے، اس میں کوئی عین نجاست باقی نہ رہ گئی ہو۔ جیم، کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے، پس اگر دھوپ، پردے، بادل یا ایسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز کبھی پاک نہیں ہوگی، البتہ بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں۔ دال، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے، لہٰذا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہو اور اسے دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کیفیت یہ ہو کہ کہا جا سکے کہ یہ نجس چیز دھوپ سے خشک ہوئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے، پس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور عمارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ نجس رہے گا۔ نمبر 4، استحالہ، اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں تبدیل ہو جائے کہ پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ نمبر 5، انقلاب، اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، انتقال، اگر انسان یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان چوس لے جس میں عرفہ خون نہیں ہوتا، وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز بن کے قابل ہو، مثلا مچھر انسان یا حیوان کے بدن کے سے خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا خون جونک چوستی ہے، چونکہ یہ طے نہیں کہ جونک بدن کا حصہ بن جائے گی، لہذا نجس ہی رہتا ہے۔ نمبر 7، اسلام، اگر کوئی کافر شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کا بدن، تھوک، ناک کا پانی اور پسینہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے وقت اس کے بدن پر عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو لے۔ نمبر 8، طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ سے پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہو، اور اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً اس شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اور اس سے نجس ہو گئی تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے۔ کافر کا بچہ بذریعہ جمعیت 2 صورتوں میں
پاک ہو جاتا ہے۔ الف جو کافر مرد مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کا تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ بے ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا پر دادا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ نمبر 9 عین نجاست کا زائل ہو جانا۔ اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے نجس نہیں ہوگی۔ نمبر 10 نجاست خور حیوان کا استبرا۔ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبرا کرنا ضروری ہے، یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی کو 7 دن تک یا 5 دن تک، اور پالتو مرغی کو 3 دن تک کھانے سے باز رکھا جائے، اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے بھی انہیں نجاست کھانے والے جانور نہ کہا جا رہا ہو۔ نمبر 11 مسلمان کا غائب ہو جانا۔ اگر بالغ یا طہارت و نجاست کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلاً برتن، دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں اور پھر وہاں سے چلا جائے، اور پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو کہ اس نے یہ چیزیں دھو لی ہیں، تو وہ پاک ہوں گی۔ نمبر 12 ذبیحہ کے بدن کا نکل جانا۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طور سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے، لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس لینے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا۔ وضو کا بیان۔ حقیقت میں وضو 4 چیزوں کا نام ہے۔ اول منہ کا دھونا، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک لمبائی میں اور چوڑائی میں چہرے کا وہ حصہ جس کو بیچ کی انگلی اور انگوٹھا گھیر لے۔ دوسرے ہاتھوں کا کونیوں سے لے کر انگلیوں کے پوروں تک دھونا۔ تیسرے وضو کی رطوبت جو ہاتھ میں باقی رہ گئی ہے اس سے سر کے اگلے حصے کا اس قدر مسح کرنا کہ مسح صادق آ جائے۔ چوتھے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی رطوبت سے دونوں پیروں کا مسح کرنا، طول میں انگلیوں کی نوک سے لے کر پیر کی جڑ تک اور عرض میں اتنا کہ مسح کرنا صادق آ جائے۔ شرائط وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 وضو کا پانی پاک ہو۔ ایک قول کی بنا پر وضو کا پانی ایسی چیزوں مثلاً حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار اور زخم کی ریم سے آلودہ نہ ہو جس سے انسان کو گھن آتی ہو، اگرچہ شرعی لحاظ سے ایسا پانی پاک ہے اور یہ قول احتیاط کی بنا پر ہے۔ نمبر 2 پانی مطلق ہو۔ نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے، خواہ وضو کرنے والا شخص اس کے نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو، لہٰذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو صحیح وضو کر کے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 وضو کا پانی مباح ہو۔ ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصب کیا گیا ہو یا جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے استعمال پر راضی ہے یا نہیں، حرام اور باطل ہے۔ علاوہ ازیں اگر چہرے اور ہاتھوں سے وضو کا پانی غصب کی ہوئی جگہ پر گرتا ہو یا وہ فضا جس میں پانی گرنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو تو اس شخص کا فریضہ تیمم ہے، اور اگر کسی دوسری جگہ وضو کر سکتا ہو تو ضروری کہ دوسری جگہ وضو کر لے، لیکن اگر دونوں صورتوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ نمبر 4 اعضائے وضو۔ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، چاہے انہیں وضو کے دوران ہی دھوئے یا مسح کرنے سے پہلے پاک کر لے، جبکہ اگر کر یا اس جیسے پانی سے دھو رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔
نمبر 5، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ اگر وقت اتنا کم ہو کہ وضو کرے تو ساری کی ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے گا، تو ضروری ہے تیمم کر لے۔ لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت ہو درکار ہو تو پھر وضو کر لے۔ نمبر 6، نیت۔ وضو بقصد قربت سے کرے اور اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ حکم الہی کی باجاوری کے قصد سے کیا جائے۔ اگر اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانی یا کسی اور نیت سے کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ نمبر 7، ترتیب۔ وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یعنی پہلے چہرہ اور اس کے بعد دایاں اور پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے، اور احتیاط مستحب یہ کہ دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح نہ کیا جائے بلکہ بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں کے بعد کیا جائے۔ نمبر 8، وضو کے افعال پے در پے انجام دے۔ اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں پے در پے دھونا نہ کہلائے تو وضو باطل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً یہ کہ بھول جائے یہ پانی ختم ہو جائے، تو اس صورت میں بلا فاصلہ دھونے کی شرط معتبر نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے والا شخص جس وقت کسی عضو کو دھونا یا اس کا مسح کرنا چاہے اور اس وقت تک ان تمام مقامات کی تری خشک ہو چکی ہو جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہے یا جن کا مسح کر چکا ہے، تو وضو باطل ہوگا۔ اگر جس عضو کو دھونا یا مسح کرنا ہے صرف اس سے پہلے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو کی تری خشک ہو گئی ہو، مثلاً بایاں ہاتھ دھوتے وقت دائیں ہاتھ کی تری خشک ہو چکی ہو لیکن چہرہ تر ہو تو وضو صحیح ہے۔ نمبر 9، انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر کا اور پاؤں کا مسح کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالنے یا سر اور پاؤں کا مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ نمبر 10، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 11، وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے تک میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ترکیب وضو: 2 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، 3 مرتبہ کلی کریں، مسواک کریں اگرچہ انگلی سے ہی کیوں نہ ہو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، یہ تینوں امور مستحب ہیں۔ منہ میں پانی ڈالتے وقت نیت کریں، ہاتھ دھوتے وقت مرد کہنی کی پشت پر پہلی مرتبہ اور دوسری دفعہ باطن پر پانی ڈالے اور عورت اس کے برعکس کرے۔ مسح کرتے وقت اگر ہاتھ کو پیشانی کی تری لگ جائے تو ہتھیلی سے پاؤں کا مسح کریں۔ سر اور پاؤں کا مسح وضو کی تری سے کریں، ہاتھوں کو اور پانی سے تر نہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی عذر سے ہاتھ کی تری خشک ہو جائے تو ابروؤں یا داڑھی سے تری لے کر مسح کریں۔ وضو کی تری کو رومال وغیرہ سے پوچھنا مکروہ ہے، اور پاؤں کا مسح موزوں وغیرہ پہ کرنا جائز نہیں۔ میل یا چکنائی وغیرہ جو پانی پہنچنے سے مانع ہو اس کو دور کرنا واجب ہے۔ منہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے، اس کا عکس مبطل وضو کا باعث ہوگا۔ ارتماسی وضو یہ کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے۔ بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے۔ ارتماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے، لہذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے اور ہاتھ کونیوں کی طرف سے ڈبوئے۔ اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو ارتماسی طریقے سے اور بعض کا غیر ارتماسی طریقے سے کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جبیرہ وضو کے احکام: وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، اور وہ دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے، جبیرہ کہلاتی ہے۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھ پر زخم یا پھوڑا ہو یا ان میں سے کسی کی چہرے یا ہاتھوں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے کو دھونا چاہیے جیسا وضو میں بتایا گیا ہے، اور بہتر یہ کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچے اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے کو بھی کھینچے۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازم ہے۔